روحانیت کو بیدار کرنے کے 5 مقامات وہ کون سے ہیں؟ انسان کون کون سے ایسے اسٹیجز سے گزرتا ہے اور پھر اس کی اسپریچول اویکننگ ہوتی ہے؟ آج کا یہ ویڈیو آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ میں آپ کو وہ 5 مقامات جسے ہم ایسا کہیں کہ وہ ایک 5 ایسے اسٹیجز ہیں جو بالکل وہ اسٹیجز ہم کراس کرتے ہیں۔ پہلا ایک اسٹیج جب وہ اس سے پھر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، مطلب ایک اسٹیج سے مقام سے دوسرا مقام، تیسرا اور چوتھا، یہ مقام جب ٹرانزیکشنز اسٹارٹس ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد روحانیت بیدار ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو اسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ انسان انکانشیس ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اپنے حساب سے، اور چاہے اس کے فیلیورز ہوں، اگر جو بھی اس کے فیلیورز ہوتے ہیں وہ کسی اور پہ رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا، یا لوگوں کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتا ہے، یا وہ اب جو کچھ وہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ خود کو کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ بالکل زیرو نچلی سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اچھا ہو رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں، اور اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو اپنی ناکامیوں کا ٹوٹل بوجھ جو کچھ بھی ہیں وہ لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ہے بالکل انکانشیس، جس میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم زندگی میں کیا کرنے آئے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں۔ وہ صرف لذتوں کے پیچھے رہتے ہیں، ان کا کام ہے خواہشوں کے پیچھے چلنا، بس پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن ان کو کسی اور کو اگر وہ تکلیف بھی دیں گے پھر بھی ان کو پتہ نہیں چلے گا، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو یہ بالکل پہلا اسٹیج ہے انسان کا۔ جب روحانیت کی اگر ہم کہیں کہ اگر وہ جب جرنی سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ ہے 0 پوائنٹ، یہاں سے یہ بینچ مارک ہے، یہاں سے پھر سٹارٹ ہوگا پہلا جو اسٹیج، جو پہلا کورنگ ہوگی وہ ہوگی کہ اس کو کانشیس ہوگا، وہ مطلب اس کو خبر پڑے گی، اس کو کانشیسنس یہ ملے گی کہ وہ کہے گا کہ میں یہاں پہ کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے، کہ میں یہاں پہ کیوں پیدا ہوا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں۔ اس قسم کی باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی۔ وہ چیزوں کو پھر دوسری نظر سے دیکھنا شروع کرے گا، وہ ہر چیز پہ فوکس کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ خبر رکھنا شروع کرے گا، کانشیس ہوگا، خبردار ہوگا، وہ دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے آس پاس، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ میں یہاں پہ آیا ہوں اس دھرتی پہ، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اگر جو کچھ اس کی آنکھ اس کائنات کو جو کچھ دیکھ رہی ہے، وہ جو بھی مادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی یہ سوچے گا کہ یہ جو چیزیں آئی ہیں یہ بھی کسی نہ کسی مقصد کے تھرو آئیں۔ تو ایکچولی یہ ٹرانزیکشن یہاں سے یہ سمجھو کہ ٹریگر ہو گیا، یہاں سے روحانیت کی سٹارٹ ہو گیا۔ اب یہاں سے جیسے ہی وہ تھوڑا اگر کنسسٹنسی سے آگے چلے گا تو سوالات جنم لیں گے اس کے دماغ میں، یہ کیوں ہے، یہ ایسا، اگر میں یہاں پہ آیا ہوں تو کیا مقصد ہے۔ وہ اس مقصد کے بارے میں سوچے گا، کہے گا کہ آخر مختلف سوال پوچھے گا اپنے آپ سے، اپنے سورسز ڈھونڈے گا کہ اپنے مطلب اندر میں ہی وہ تھوڑے کچھ وقت کے لیے اس اسٹیج میں وہ چپ ہو جائے گا، لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ بالکل چپ ہو گیا ہے، حالانکہ اس کے اندر میں جوالا مکھی کی طرح باتیں، سوالات ہوتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد وہ جواب، یہ جو تیسرا اسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ جواب ڈھونڈے گا، وہ سرچنگ کی طرف چلا جائے گا، وہ دیکھے گا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہ کچھ نہ کچھ ہے، یہ سوال جو بھی اس کے من میں اٹھے ہیں اب اس کے جواب ڈھونڈنا شروع کرے گا۔ وہ اب بار بار وہ کتابیں بھی پڑھے گا، مطلب سورسز یوز کرے گا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ کتابیں بھی پڑھ سکتا ہے،
انٹرنیٹ پہ بھی وہ بیٹھ سکتا ہے، دیکھے گا، پڑھے گا، گوگل کرے گا، یوٹیوب پہ مختلف ویڈیوز پوڈ کاسٹ دیکھے گا، کوشش کرے گا. اور بڑے بڑے لوگ جو ایسے اورا والے لوگ ہوتے ہیں جسے ہم مرشد کہیں یا استاد کہیں، ان کے پاس بیٹھے گا، سیکھنے جائے گا، سوال کرے گا اور کوشش کرے گا کہ اس کے من میں جو بھی سوالات تھے کسی بھی قسم کے، اس کے جواب ڈھونڈیں. تو وہ اپنے آپ کو سرچ کرنا شروع کرے گا، اپنے اندر میں دیکھے گا، سرچ کرے گا، اس کو جواب ملنا پھر شروع ہو جائیں گے، اس کو چھوٹے چھوٹے جواب ملنا شروع ہو جائیں گے. اور جیسے ہی اس کو کچھ سوال کے جواب ملنا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو لاسٹ اسٹیج پہ آئے گا، وہ چاہے وہ سوال میں وہ مطمئن ہو نہ ہو، لیکن اس کا جو جواب ہے اس کو لے کر وہ اس کائنات سے، اس دھرتی سے، نیچر سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرے گا. وہ یہ کوشش کرے گا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، میں خود کو اس کائنات کے حوالے کروں. جب اسپریچول اویکننگ ہوتی ہے، جب روحانیت بیدار ہوتی ہے تو یہی فیلنگز آتی ہے کہ میں خود کو اس کائنات کے حوالے کر کے دیکھوں. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ زندگی ایسے ہی چلتی رہے، کٹتی رہے. اس کو مقصد سمجھ میں آ جائے گا، اور جب اس کو مقصد سمجھ میں آ جائے گا تو وہ اپنے اختیار کو بھی سمجھ لے گا کہ میرے پاس کیا اختیارات ہیں. وہ سمجھ لے گا کہ انسان کے پاس صرف اور صرف جو اختیارات ہیں وہ صرف معاملات کے، بیہیویئر کے ہیں، اور کوئی قسم کا کوئی اختیار نہیں، نہ زندگی، نہ موت، نہ کامیابی. کوشش کرے گا، رزلٹ کا کوئی اختیار نہیں. دنیا میں آیا، کچھ پتہ نہیں کب مرے گا، کوئی پتہ نہیں کون سی بیماری ہوگی، کوئی پتہ نہیں. شفا ہمارے ہاتھ میں بالکل نہیں، شادی بالکل نہیں، بچے کتنے ہوں گے کچھ پتہ نہیں، زندگی کتنی ہوگی کچھ پتہ نہیں، بیوی کون سی ہوگی کچھ پتہ نہیں، پیسہ کتنے کمائے گا کچھ پتہ نہیں، اس کے بعد شہرت کتنی ہوگی کچھ پتہ نہیں. یہ وہ چیزیں یہ مان جائے گا کہ انسان کا اختیار اس کائنات میں صرف یہ ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے. اب روحانیت میں وہ کردار پہ کام کرے گا، اپنی نفس پہ کام کرے گا. وہ لوگوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. یہی اصل میں روحانیت بیدار ہونے کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوگا. وہ سمجھ جائے گا کہ میرا اختیار جو ہے میں وہ استعمال کروں. جو وہاں پہ بیٹھا ہے، جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس کے اختیارات جو ہیں اس پہ ہاتھ میں نہ ڈالوں. کیونکہ عام لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے جو اختیارات ہیں ان پہ محنت کر رہے ہیں، رزق دینا اس کا کام، یہ یہاں پہ اکٹھے کر رہے ہیں. لیکن پورا قرآن شریف آپ دیکھ لیں، پوری قرآن میں بیہیویئر جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا تعلق کیسا ہے، اس کے بہن بھائی، اس کی بیوی بچے، یہ سارے اس کے آس پڑوس کے لوگ، جہاں پہ بزنس، کاروبار، ویاپار کر رہا ہے، وہاں پہ وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے. اصل معاملات تو یہی ہیں. جھوٹ تو نہیں بول رہا، دھوکہ تو نہیں دے رہا، ملاوٹ تو نہیں کر رہا، شراب تو نہیں پی رہا. یہ وہ چیزیں ہیں. یہ سمجھ جائے گا اور خود کو کنیکٹ کر دے گا اس کائنات کے ساتھ. اور جیسے ہی انسان کی کنیکشن اپنی باڈی، سول، مائنڈ، یہ پورا کنیکٹ، تینوں بیلنس ہو جاتے ہیں، تو وہ خود بخود جو یہ کائنات کی فریکوینسی ہے اس سے مل جاتی ہے وہ فریکوینسی. اور جس دن آپ کی اور کائنات کی فریکوینسی میچ ہو جاتی ہے، آپ کا روح بیدار ہو جاتا ہے اور آپ میں وہ ساری چینجنگز آنا شروع ہو جاتی ہے جو آپ کو بالکل ایک اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے.